بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والے تخت کو صرف طلسماتی اور تیف ملائی قصے کہانیوں کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائی گئی ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن آج سے ہزاروں سال قبل اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اڑنے والا تخت عطا کیا گیا تھا جو آج کی ہوائی سواری اور جہازوں سے کئی گنا تیز رفتار تھی، اور جس کی خصوصیت اتنی زیادہ تھی کہ آج کے ہوائی اور خلائی جہاز اس تخت کے 10% بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی تھے جنہیں منصب نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم ترین بادشاہت اور حکومت سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 700 سال سے بھی زیادہ مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق کو زیر کیا اور ان پر حکومت کی۔ یہ عظیم و شان بادشاہت آپ کی دعا کا نتیجہ تھا جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں کے ساتھ جناتوں اور جانوروں کو بھی آپ کے تابع فرما دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا، آپ تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے۔ چرندوں، پرند، جنات، حیوانات اور انسان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس عظیم تخت کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا۔ یہ تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا، اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے نایاب درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں۔ اس تخت کے دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور درباری بیٹھتے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس بھی کہا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر تشریف لاتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر ملک ہو کر آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں ملک ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس تخت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس تیز رفتاری سے اڑ رہی ہے۔ اس تخت کی تیز رفتاری بے مثال تھی جو کسی بھی سواری کے مقابلے میں غیر معمولی تھی۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ اس تخت کے لیے چاروں سمت سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کو اور بھی آسان کر دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر بجا لاتے اور ہر وقت اللہ سے مناجات کرتے رہتے۔